رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس قرآن کے اندر سود کی حرمت کے متعلق ہم نے کلام سماعت کیا تھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑو گے نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرو گے اور اپنا اصلی مال لے لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تمہیں عطا فرمائے گا۔ سود کی حرمت پر ہم نے گزشتہ نشست کے اندر بھی کلام سماعت کیا تھا۔ آج بھی ہم دو حدیثیں سود کی حرمت پر مزید سماعت کریں گے اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان فرمایا، اور اس خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے خون کا ایک دریا دیکھا جس کے کنارے کے اوپر ایک شخص پتھر لے کر کھڑا تھا، اور ایک شخص اس دریا کے درمیان تھا۔ جو درمیان میں تھا، جب وہ کنارے کی طرف آتا تو جو کنارے پر پتھر لے کے کھڑا تھا وہ اس پتھر سے اسے کچل دیتا اور واپس اسے دریا کے درمیان والی جگہ پر دھکیل دیتا۔ یوں بار بار ہو رہا تھا، اور جو لوگ اس دریا کے اندر موجود تھے خون کے اندر وہ غوطے کھا رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو مجھے دکھائے گئے ہیں، یہ کن کا عذاب ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگوں کا یہ عذاب ہے۔ یعنی سود خور کا ایک عذاب ہم نے گزشتہ نشست کے اندر یہ سماعت کیا تھا کہ بزم عشر کے اندر پاگلوں کی طرح ہوگا، ایسا لگے گا جیسے اسے اسیب ہے اور جن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور گرے گا اٹھے گا۔ اور سود کی ایک سزا ہم نے یہ سماعت کی کہ سود خور کو خون کے دریا کے اندر ڈالا جائے گا اور بار بار اسے پتھر کے ساتھ کچلا جائے گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ 4 بندوں کو وہ جنت میں داخل نہ کرے۔ ان 4 بندوں میں سے پہلا بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ
جو شراب کا عادی ہے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ کرے. یعنی جو شراب کا عادی ہے، رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا، یہی عادت اس کی ساری زندگی قائم رہتی ہے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جو ناحق یتیم کا مال کھانے والا ہے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور تیسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، اور اگر اسی نافرمانی کے اندر والدین دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، توبہ طائب کا سلسلہ یہ نہیں کر سکا، رجوع نہیں کر سکا، راضی نہیں رکھ سکا، تو ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی بندے کو جنت سے روک دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل نہ کرے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر وہ بندہ جو سود خور ہے، سود کھانے والا بندہ، اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل نہیں فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے اور سود کی لعنت سے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے اور حفاظت عطا فرمائے. آیت کریمہ کا جو آخری جملہ ہے وہ ڈرا دینے والا جملہ ہے کہ جو بندہ سود پر قائم رہے گا اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، وہ رسول اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. یعنی سود میں پڑنے کا جو دنیاوی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے مخالف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی سود کھانا دوسرے لفظوں کے اندر رب العالمین کے مد مقابل کھڑا ہونا ہے. اب بندوں میں سے کس کی تاب ہے کہ اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو سکے؟ اور جو اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا ہوگا، یہی تو وجہ ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. اور جو سود کھانے والا ہے وہ کبھی برکت پا جائے، رحمت لے جائے، کرم اسے مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگوں کو پڑھا ہے. سود کھانے والا بندہ، اس کی زندگی کے اندر داغ لگے رہتے ہیں. وہ داغ بے سکونی کا بھی ہوتا ہے، وہ داغ اللہ رب العالمین کی پکڑ کا بھی ہوتا ہے. وہ کسی بھی جیت کے ساتھ سکھی نہیں جی سکتا. ظاہر ہے سکھ سارا ہے ہی فرم برداری کے اندر، اللہ کی نافرمانی کر کے، اور ایسا گناہ جس کے متعلق اللہ یہ کہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر تم میرے مد مقابل آ جاؤ گے، میرے ساتھ لڑائی کا یقین کر لو. پھر اللہ کے ساتھ کون لڑائی کر سکتا ہے اور اللہ کے مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ جملہ ڈرا دینے والا جملہ ہے. آیت کا جو بالکل آخری حصہ ہے ایک خوبصورت پیغام، جس پیغام کو ہمارے معاشرے کے اندر سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلمان کا مسلمان پر یہ حق بھی بنتا ہے کہ ساری زندگی اس پیغام کو پیش نظر رکھے. نبی کریم علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر بھی اس پیغام کو مختلف جہتوں کے ساتھ بیان کیا. آئیے سنیے آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. اور اس کا جو سلیس معنی یہ ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ کسی کو ظلم کرنے دو. نہ ظلم کرو، نہ ظلم برداشت کرو، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ تمہیں نقصان ہو. شریعت پاک کا یہ اصول ہے کہ نہ نقصان کسی مسلمان کو دینا چاہیے اور مسلمان ہونے کے ناطے نہ نقصان برداشت کرنا چاہیے. ظالم کا رستہ روکنا چاہیے، اس کی زبان پکڑنی چاہیے، اور وہ جو کرتوت کر رہا ہے اسے اس کے ظلم سے باز رکھنا چاہیے. اور اگر آج ظالم کو ظلم سے باز نہ رکھا تو وہ اپنے اس ظلم پر جری ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا، پھر ظلم کے دروازے مزید کھلیں گے. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ظلم کے خلاف میدان کے اندر کھڑا ہوا جائے، ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، اپنے حق کی خاطر بولا جائے. ہر بار پیچھے ہٹ جانا، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جانا کسی حکمت کے پیش نظر ہو، عفو درگزر ہو، کوئی رشتہ داری بندہ بچانا چاہتا ہے، کوئی رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اس پر اپنی جگہ پر اجر اور ثواب ہے. لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کے ظلم کا مداوع کرنا، ظلم کے رستے کے اندر دیوار بننا، رکاوٹ ڈالنا، یہ شریعت پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. مذہب کا یہ قانون ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان برداشت کرو. مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو نقصان دینے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے تو پھر وہ نقصان برداشت نہ کرو، اس کا ازالہ کرو، اس نقصان
نقصان کا مداوع کرو کہ آج اگر تم یہ دروازہ بند کرو گے تو آگے کئی مسلمان نقصان سے بچ جائیں گے اور حفاظت کے اندر ہو جائیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کا آخری پیغام تھا، اور یہ پیغام اسی لیے بھی تھا کہ سود یہ تو دوسرے مسلمان کا سراسر نقصان ہے۔ 1,00,000 روپیہ قرض لے کر وہ واپس 1,20,000 دے رہا ہے تو اس کا نقصان ہی تو ہو رہا ہے۔ تو اب یہ نقصان سود کے حوالے سے خالی نہیں ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر مسلمان کو نقصان نہ دے۔ شریعت پاک کا یہی قاعدہ ہے، یہی قانون ہے اور یہی کلیہ ہے۔ اچھا، رب کائنات نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے لو اور جو سود والا معاملہ ہے اسے چھوڑ دو، اب سود تم وصول نہیں کر سکتے، یعنی اس ماحول کے اندر جس ماحول کے اندر لوگوں نے پہلے سے سود دیا ہوا تھا انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اچھا، جس وقت رب کائنات نے کہا کہ اصل مال لے لو تو لوگوں نے اپنے اصل مال کا مطالبہ کیا جنہیں انہوں نے قرض دیا ہوا تھا، تو آگے سے انہوں نے اپنی تنگ دستی کا رونا رویا، کہنے لگے اس وقت تو ہمارے پاس پیسے نہیں، آپ ایسا کرو کہ ہماری فصل تیار ہو رہی ہے، پھل تیار ہو رہے ہیں، جب یہ پھل تیار ہو جائیں گے تو ہم تمہیں اپنے پیسے لوٹا دیں گے۔ یعنی مقروض تھے، پیسے دے نہیں سکتے تھے، انہوں نے تھوڑی مہلت مانگنا چاہی، ہمیں تھوڑا ٹائم دے دو، کچھ وقت کے بعد جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم تمہیں پیسے واپس کر دیں گے۔ تو رب کائنات نے ایک اصول بیان کیا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ جب معاشرے کے اندر سود کا لین دین عام ہوتا ہے تو قرض کا لین دین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرض کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر داخل کیا تھا تاکہ سودی اقدار ختم ہو جائیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قرض لیا ہے، قرض لے کر بھی سنت قائم کی اور قرض دے کر بھی سنت قائم کی، یعنی دونوں جیتے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس پر شریعت نے کچھ اصول بھی بیان کیے ہیں، انہی اصول کے پیش نظر قرض لینا بھی چاہیے، اور جب قرض بندہ لے چکے تو پھر بر وقت قرض کو دینا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، زبان کے پکے لوگ موجود نہیں ہیں، اس لیے مسلمان کو قرض دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ آج قرض تو میں دے دوں گا لیکن کل اسے میں تلاش کہاں کروں گا، میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، اسلام دعا ختم ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، چونکہ لوگ اپنے وعدے کے کچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی 1 مہینے بعد، وہ 1 مہینہ 1 سال تک نہیں آتا، پھر آپ فون پہ فون کریں گے وہ فون نہیں اٹھائیں گے، آپ ملنے کی کوشش کریں گے وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ اب یہ معاشرے کے اندر ایک غلط چیز مسلمانوں کے درمیان رائج ہوئی، یہ اپنی زبان کے کچے نکلے، اور زبان کا کچا ہونے کی وجہ سے، جھوٹا ہونے کی وجہ سے، وعدے کے خلاف کرنے کی وجہ سے قرض کا لین دین، بندوں کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں وہ پیسے نہیں دیتے، کل میں کیسے قرض اپنا وصول کروں گا، اس ڈر کی بنا پر معاشرے سے قرض لینے دینے والی سنت وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بر وقت واپس ادائیگی نہیں ہوتی۔ بہر کیف مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دونوں جیتیں دیکھنی چاہیے، اگر ضرورت پڑے ہم کسی سے قرض لے لیں تو پھر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، یعنی جو ہم وقت دیں کوشش کریں اس وقت پر پیسے واپس لوٹا دیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس وقت پر بندہ پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو مذہب نے ہمیں یہ اصول بھی بتایا کہ پھر جس سے تم نے قرضہ لیا ہوا ہے جا کر اسے اپنا منہ دکھاؤ، جا کر اسے بتاؤ کہ اس ڈیٹ کو میں نے آپ کو پیسے دینے تھے لیکن انتظام نہیں ہو سکا، مجھے 2 دن اور دے دیں، مجھے 5 دن اور دے دیں، مجھے 10 دن اور دے دیں۔ اب وہ بندہ جس سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے اس کے نام اللہ رب العالمین کا ایک اور حکم ہے، آئیے وہ حکم سنتے ہیں اور پھر اس پر ہم کچھ حدیثیں بھی سماعت کرتے ہیں تاکہ قرض لینا اور دینا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارک طریقہ اس امت کو دیا ہے، اس امت کے اندر یہ قائم ہو، ضرورت پڑنے پر یہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب یہ کسی مسلمان کی مدد کریں تو وہ پھر وقت پر واپس لوٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور باقاعدہ یہ نچوڑ ہے حدیثوں کا کہ جب بندے کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ تو اس فیلڈ کے اندر ماہر ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے اعتبار سے، یعنی سرے سے واپس پیسے کرنا ان کی نیت نہیں ہوتی،
یعنی انہوں نے صرف ایک بندے سے نہیں لیے ہوتے، انہوں نے ہزاروں سے لیے ہوتے ہیں، اور وہ معروف اور مشہور ہوتے ہیں، اور ایسے بندوں کو پھر قرض دینا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی وہ محلے، برادری، معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں، یار یہ جس سے پیسے لیتا ہے واپس نہیں کرتا، اور ایسے لوگ پھر اس چیز کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں۔ اب وہ اور مسلمانوں کو بھی بدنام کرتے ہیں، لہذا ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، یعنی انہیں قرض نہ دیا جائے تاکہ مزید کسی اور مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جو واقعتاً درد مند مسلمان ہیں اور زبان کے پکے مسلمان ہیں، انہیں جب ضرورت پڑے، حاجت پڑے اور ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہمیں قرض دینے کے اندر بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہماری مدد کی وجہ سے وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور نکل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اجر کمانے والا کوئی اور موقع نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی آیت سماعت کیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ یعنی وہ غریب ہے، اس نے پیسے تم سے لیے ہیں، اس نے کہا تھا 1 مہینے بعد لوٹاؤں گا، 1 مہینہ پورا ہو گیا، کہتا ہے جی نہیں انتظام ہو سکا، 10 دن مجھے اور دے دے۔ وہ جو تم سے 10 دن مانگ رہا ہے، اب اسے 10 دن اور کی مہلت دینا یہ تم پر واجب ہے، یہ مہلت دینا تم پر واجب ہے، حکم قرآنی ہے چونکہ قرآن کے اندر آ گیا ہے، یہ مہلت دینا واجب ہے۔ ایک دوسرا کام بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا تم چاہو تو اسے مہلت دے دو کچھ دنوں کی، اگر مہلت نہیں دیتے تو ایک اور کام کرو۔ وہ کیا ہے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یعنی وہ تم نے 10,000 روپیہ اس نے تم سے لیا ہے، کہہ رہا تھا 2 مہینے بعد واپس پلٹاؤں گا، 2 مہینے آئے تو اس نے کہا جی بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، میں بڑا پریشانی میں تھا، پیسے نہیں پورے ہو سکے، مجھے 1 مہینہ اور دے دے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم 1 مہینہ اسے اور دے دو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 10,000 روپیہ بطور صدقہ معاف کر دو۔ تمہارے پاس پیسے ہیں اور تم اس پوزیشن کے اندر ہو کہ معاف کر سکتے ہو تو اللہ ارشاد فرماتا ہے خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا سنیے یہ بہتر کیسے ہے، اس پر بھی ایک حدیث شریف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بیان فرمایا۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے نے تنگ دست کو مہلت دی، قرض اس نے دیا تھا، مثلا 10,000 دیا تھا 1 مہینے کے لیے، تو اس نے 1 مہینے کے بعد آ کے کہا یار پیسے نہیں ہو سکے تو مجھے کچھ مہلت دے دو، تو اس نے مزید اسے 10 دن کی مہلت دے دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے تنگ دست کو مہلت دی، جتنا قرض اس نے دیا ہوا تھا، جتنا دیا ہوا تھا، اللہ اتنا ہر روز صدقہ کرنے کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا حضرت بریدہ کہتے ہیں کچھ زمانہ گزرا نہ تو میں نے حضور سے ایک اور کلام سنا۔ وہ کلام کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ جس بندے نے تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ جتنا قرض اس نے دیا ہوا ہے اس قرض کا 2 گنا یعنی ڈبل حصہ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر 10,000 قرض دیا تو اللہ 20,000 صدقہ کرنے کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جتنا قرض دیا ہے اتنا صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دے گا، اب آپ نے کہا ہے کہ 2 گنا صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دے گا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا، حضور ارشاد فرمانے لگے کہ جب تم ایک مسلمان کو قرض دیتے ہو تو مدت متعین ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 1 مہینے میں تمہیں واپس کروں گا، تم نے 10,000 اسے دے دیا، اس نے کہا 1 مہینے میں واپس کروں گا۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی پہلا دن گزرے گا نا، پہلے دن ہی سے ہر روز اللہ تمہیں 10,000 روپیہ اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیا تم نے صرف ایک 10,000 ہے، پہلے دن 10,000، اگلے دن 10,000، یوں ہر روز ہوگا، یعنی جب تک وہ پیسے اس کے پاس ہیں۔ اب یہ قرض کا اجر ہے، یہ قرض کا ثواب ہے۔ معاشرے کے اندر سود اس لیے عام ہوا کہ سود پر منافع ملتا ہے اور قرض پر وقتی کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن مذہبی طور پر بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ اتنا کچھ ملتا ہے کہ اس نے تو 10,000 دیا،
وہ اس کے پاس بھی پڑا ہوا تھا، فالتو بھی تھا، گھر میں رہتا تو 10,000 ہی تھا، لیکن اس نے ایک مقروض کو دیا ہے تو ہر روز وہ جو مدت متعین ہے اس دن تک اسے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مدت پوری ہو گئی 1 مہینہ، وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی وہ پیسے پورے نہیں ہو سکے تو آپ ایسا کریں مجھے 10 دن اور دے دیں۔ 1 مہینہ مدت طے تھی، تو اب اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دیں، پیسے نہیں ہو سکے۔ اب جو اس 1 مہینے سے اوپر والے دن ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اب ثواب ڈبل ہو جائے گا، ہر روز اللہ 20,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اب اس نے مہلت دی ہے، وہ جو ٹائم پورا ہو چکا تھا، ٹائم کے بعد اس نے مقروض کے اوپر آسانی کی ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اجر ہے اور یہ ثواب ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر جنہوں نے کتنے لوگوں کو پیسے دیے اور ان کے واپس نہیں آئے۔ شریف بندے تھے، سفید پوش تھے، لڑائی نہیں کر سکتے تھے، گالی نہیں دے سکتے تھے، گریبان نہیں پکڑ سکتے تھے، انہوں نے مانگا 2 بار تو اگلے نے یہ بڑا جملہ بول دیا، اگلے نے یہ کہا جا جو کرتا ہے کر لے۔ پہلے قرض لیتے ہوئے تو بہت میٹھے بنتے ہیں، اور قرض دینے کے بعد پھر وہ اس طرح کے سخت جملے بھی کہتے ہیں جا جو مرضی کر لے، گواہ کون ہے؟ وہ اس طرح کے جملے بول کر بلیک میل کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، چونکہ لوگ اپنی کہانیاں کے بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں بندے کو قرض دیا جی نہیں واپس کر رہا، میں نے اس کے گھر مزدوری کی ہے واپس نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اجر بیان فرمایا۔ وہ بندہ وہ تو مجرم بن گیا، دنیا میں بھی مجرم ہے، قیامت کے دن بھی مجرم ہے، اور کل سب کچھ دے کر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ لیکن یہ بندہ جس نے پیسے دیے ہیں اور اس کے پیسے دوسرے لفظوں کے اندر پھنس گئے، واپس نہیں آ رہے، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے کتنا بڑا اجر، کسی کا 1 لاکھ روپیہ گیا ہے واپس نہیں آ رہا، وہ جناب دھوکے باز ہے، پرلے درجے کا نوسر باز ہے، پیسے واپس نہیں کر رہا، لیکن اس بندے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ میرے لاکھ کا نقصان ہو گیا، لاکھ چلا گیا، بظاہر یوں لگ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہر روز اللہ تمہیں 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وقت ختم ہو گیا اور نہیں دے رہا، ہر روز ڈبل پیسے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض بندے کو مہلت دینے کے متعلق ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ امام احمد نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا، الدر المنصور کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مقروض کو قرض کی مدت پوری ہونے کے بعد مہلت دی، اس پر آسانی کی، تنگ دست تھا بیچارہ نہیں دے سک رہا تھا، کہا 10 دن اور دیکھ لے، مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا، یہ جملے بولے، نرمی والے جملے بولے۔ اچھا، ان نرمی والے جملوں کا بھی بڑا فیضان ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ نے گزشتہ قوموں میں سے ایک بندے کا واقعہ بیان فرمایا، کہا کہ اس کا آخری ٹائم آ گیا، دنیا سے جانے لگا، تو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو مرنے والے سے فرشتوں نے ایک سوال کیا۔ فرشتوں نے کہا بھئی کوئی نیکی تمہیں یاد ہے اپنی، کوئی اچھا کام تمہارے ذہن کے اندر ہو، کوئی ذہن میں ہے؟ اس نے پہلی بار کہا میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا۔ فرشتوں نے پھر دوسری بار پوچھا، کہنے لگا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر مکالمہ ہوا، کہنے لگا ہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا بھئی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ دنیا کے اندر میں تجارت کرتا تھا، اور تجارت کے اندر میں دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اچھی طرح پیش آتا تھا۔ اچھا، دوسرا جملہ، مالدار بھی اگر مجھ سے مہلت مانگتا، 1 مہینے بعد نہیں جی نہیں ہو سک رہے، میں 2 مہینے بعد دوں گا، تو میں اسے مہلت دے دیتا۔ اور تیسرا جملہ کہ غریب بندہ اگر وہ کبھی مقروض ہو جاتا میرا، تو میں کیا کرتا، بر وقت وہ کہتا مجھ سے پیسے نہیں ہو سک رہے، مجھے پتا ہوتا کہ غریب بندہ ہے، میں کیا کرتا، تصدقو، میں صدقہ کر دیتا اور اسے معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے، میں اللہ ہو کر بھی اسے معاف کروں گا۔ یہ بندہ ہو کے بندوں کو معاف کر رہا ہے، اور مقروض جس نے اس سے قرض لیا ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، درگزر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں میں کہتا ہوں مجھے اس کی عادت پسند آئی ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔
اس کا معاملہ درست کر دو۔ اچھا، ایک دوسری حدیث ہے آقا مسلم شریف کے اندر، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مالدار بندہ وہ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوا حساب کتاب کے لیے، تو رب کائنات نے اسے ایک جملہ بولا۔ اس کی ایک صفت تھی، صفت یہی تھی کہ وہ اگر کوئی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اسے معاف کر دیتا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرمانے لگا کہ بندہ ہو کر تو بندوں کو معاف کرتا ہے، میں رحمان رحیم ہوں، مجھے معاف کرنے کا زیادہ حق ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اس وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت معابی ہے کہ ایک مقروض بندے کو وقت دینا، آسانی پیدا کرنا۔ دیکھیں، قرض دینا اور پھر قرض دینے کے اندر لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے، لفظوں کی بڑی اللہ کے دربار کے اندر ویلیو ہوتی ہے۔ لفظ یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر۔ سختی والا لہجہ بھی اللہ کے دربار میں لکھا جاتا ہے، اور نرمی والا لہجہ بھی اللہ کے دربار کے اندر لکھا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے تنگ دست کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کسی تنگ دست کو مقروض تھا مہلت دی، یا اس کا قرضہ معاف کیا، سارا یا تھوڑا سا، سارا کر دیا یا چند اس میں سے کچھ معاف کر دیا، 10,000 تھا، کہا جی چلو 9,000 دے دو، 1,000 میری طرف سے تجھے معاف ہے، یعنی اس کا اجر رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ گرمی کے اندر جل رہے ہوں گے، ایسے بندے کو بزم حشر میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے، اللہ کی طرف سے رحمت معابی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ کی، صحابہ اس تربیت کو پھر معاشرے کے اندر پھیلاتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت مجاہد بندہ ہے، اور علم کا سمندر کہہ لو تو جملہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک مجوسی کو قرض دیا ہوا تھا، آگ کی پرستش کرنے والا، اسے آپ نے قرض دیا ہوا تھا۔ تو ٹائم جب مکمل ہوا تو آپ قرض لینے کے لیے اس کے گھر کی طرف گئے، تو جب اس کے دروازے کے پاس پہنچے تو آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی نجاست لگ گئی۔ تو آپ نے جوتے کو اتارا، اور اتار کر جب جوتے کو ایک دوسرے کے ساتھ مارا تو وہ نجاست جوتے سے اتر کر اس کی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تو اب امام اعظم وہاں رک گئے۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں یہ نجاست صاف کرتا ہوں تو پھر اس کے دیوار کی مٹی اترے گی تو اس کا نقصان ہوگا، اور اگر میں صاف نہیں کرتا اسی طرح رہنے دیتا ہوں تو پھر بھی نقصان ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ پریشانی آپ نے اپنے دل پر لے لی کہ ایک مسلمان کا نقصان ہو گیا، یعنی یہ نجاست اس کے گھر کے ساتھ لگ گئی، اور پھر اگر میں نجاست اتارتا ہوں مٹی اتر جائے گی، نقصان ہو جائے گا، اور اگر نہیں اتارتا تو پھر بھی یہ نفرت والی چیز ہے، اس کے گھر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو یہ جملے سیکھنے چاہیے، چلتے چلتے مسلمانوں کا نقصان کر دینا، یا کہ گندم کا سیزن آ رہا ہے، چلتے چلتے گندم کو ضائع کر دینا، جانور اپنے بیچ میں ڈال دینا، یا خود رستہ بیچ میں سے بنا لینا۔ اب ذرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اور دیکھے گا منع بھی شاید نہ کرے، لیکن نقصان تو ایک بندے کا اور ہے۔ چلتے ہوئے باہر گلی کے اندر پائپ لگے ہوئے تھے، پائپ توڑ دیے، ٹائلیں لگی تھی، ٹائلیں توڑ دی، دیوار کے اوپر جناب کوئی پتھر مار کے، کوئی ڈنڈا مار کر پلستر اتار دیا۔ اب بظاہر وہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی جیت کے ساتھ مسلمان کو نقصان نہیں دیتا، بلکہ مسلمان کے نقصان کے اندر خوش نہیں ہوتا، اسے تنگی ہوتی ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ دل کے اندر سوچنے لگے اب کیا کروں، نجاست اتاروں تو پھر بھی معاملہ خراب ہے، اگر چھوڑ دوں تو پھر بھی معاملہ خراب ہے۔ آپ نے اسی اسنا میں مجوسی کے دروازے پر دستک دی، اس کی جو کنیز تھی وہ باہر آئی، تو آپ نے کہا کہ مجوسی کو بلاؤ۔ وہ مجوسی باہر آیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ کچھ ٹال مٹول کرنے لگا کہ آپ آگے، ابھی میرے پاس حالات نہیں ٹھیک، میں پیسے آپ کے واپس نہیں کر سکتا، مقروض تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یار تمہیں پیسوں کی پڑی ہے، میں آیا تو پیسوں کے لیے، پر پیسوں والا معاملہ نہیں ہے، میرے ساتھ اب اس سے بڑا معاملہ ہے۔ یوں میرے جوتے سے اتر کر نجاست تیری دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے، اب یہ بتاؤ اس کا کیا حل ہوگا؟ اتاروں تو مٹی اترتی ہے، نقصان تیرا ہوتا ہے، اگر رکھوں تو یہ بھی دل کے اندر بات اچھی نہیں ہے۔ اب وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، جب اس نے سوچا کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے
یعنی اتنا سارا نقصان بھی یہ مسلمان کا برداشت نہیں کرتے. تو اس نے کہا حضور دیوار کی نجاست کو چھوڑیے، پہلے میرے دل کی نجاست کو اتاریے، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی آپ کے محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں. یہ لوگ اپنے کردار کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرواتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، بہت کامل وظیفہ ہے، کئی لوگوں نے اس وظیفے سے فیض پایا ہے. اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو یہ وظیفہ وہ اپنی زندگی کے اندر داخل کرے. کون سا معاملہ؟ یعنی اگر بندہ مقروض ہے، اس نے کئی بندوں کے قرض دینے ہیں لیکن قرض اترنے کی سبیل پیدا نہیں ہو رہی، دن بدن یہ قرض کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. بعض لوگ قرض سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ قدم بعض اوقات وہ اٹھا بھی لیتے ہیں. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا. مکاتب غلام وہ تھا جس نے اپنے آقا سے یہ بات طے کر لی تھی کہ اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر لینا. تو آقا نے کہا تھا ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دے تو آزاد ہو جائے گا. تو وہ آیا آپ کے پاس، کہنے لگا حضور مجھ سے پیسے نہیں ہو سکتے، میں عاجز آ گیا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے کوئی انتظام ہو جائے، میں اس کے پیسے اتاروں آزاد ہو جاؤں، اب آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں تاکہ میں پیسے اتار دوں اور میں آزاد ہو جاؤں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں کیا وہ کلمے نہ سکھاتا ہوں جو مجھے رسول اللہ نے سکھائے تھے. اور پھر آپ نے باقاعدہ جملہ بولا، ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے حضور نے کہا تھا کہ اگر تم پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا نا، یہ کلمات بطور وظیفہ پڑھو گے تو اللہ قرض اتارنے کا سبب پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. اچھا وہ کلمات مبارک کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات بتائے. اصل میں رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے اسے وظیفہ دیا، اور جو حضور کی طرف سے وظیفہ ہوتا ہے وہ پوری امت کے لیے وظیفہ ہوتا ہے اور اس کے اندر فیضان باقاعدہ موجود ہوتا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ اتنا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا. یعنی حلال میری زندگی میں یوں داخل ہو جائے کہ حرام دور ہو جائے، بس حلال کے لیے تو مجھے کافی ہو جا، میری مدد فرما. اور دوسرے جملے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے. یعنی میں تیرا محتاج ہوں، تجھ سے مانگوں، تو میری ضرورت کو پوری کر اور باقی ضرورتیں میری جو دنیا داروں سے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو اس وظیفے کا فیضان حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کے اتارنے کا سبب پیدا فرما دیتا ہے. آخری آیت کریمہ اس رکوع کی انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے. اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.